وكيف
سجدے میں آؤ سکون ملے گا، رمضان کے روزے میں آؤ سکون ملے گا، میرے اللہ کے کلام میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سکون قلب عطا فرمائیں گے۔ درود و سلام پڑھو، سکون قلب ملے گا۔ یا اللہ پھر فرمایا تم میرا ذکر کرو، پھر تو تمہیں بڑا ہی سکون ملے گا۔ یا اللہ ذکر کا طریقہ کیا ہے، سکون ملے گا کتنی وقت کے لیے ملے گا؟ علماء نے لکھا ہے دنیا کی چیزوں کا سکون جز وقتی، پیسہ ہاتھ میں ملا 2 منٹ کی خوشی ملی، 10 منٹ کی 10 دن کی ملی، جب پیسہ نکل گیا پھر انسان ویسے پریشان ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم اطمینان قلب دائمی چاہتے ہو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر تمہیں میرا ذکر کرنا پڑے گا، ہمیشہ کا سکون مل جائے گا۔ دن کا سکون ملے گا، رات کا سکون بھی ملے گا، سفر کا ملے گا، حضر کا بھی ملے گا، گھر کا ملے گا، تمہیں کاروبار میں سکون ملے گا، تمہیں جوانی میں ملے گا، بڑھاپے میں ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی سکون ملے گا، اللہ کے ہاں بھی سکون ملے گا، کہیں پریشانی نہیں ملے گی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقین نہ آئے بوریا نشینوں کو جا کے دیکھ لو، صحراؤں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لو، کتنی اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھ لو، درندوں کو دیکھ لو، کوئی غم نہیں، نہ کھانے کی فکر نہ مکانوں کی فکر، کیونکہ جس نے اپنے من میں اپنے مولا کو بسایا، اللہ نے ان کے من کو مطمئن کر دیا دنیا سے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میرا ذکر کر کے تو دیکھو میرا تمہیں سکون عطا کر دوں گا، اطمینان دے دوں گا، جز وقتی بھی نہیں دوں گا، کل وقتی اطمینان دوں گا۔ بڑی دنیا کو دیکھا، دنیا میں تھوڑا سا غم آئے لوگ اپنے آپ کو مارنے لگ جاتی ہیں، کوٹنے لگ جاتی ہیں، چہرے پہ مارنے لگ جاتی ہیں، گالیاں دینے لگ جاتی ہیں، خود کو بد دعائیں دینے لگ جاتی ہیں، تھوڑا سا غم بھی برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو جس نے نو رب ذوالجلال سے لگا رکھی ہے، جتنی بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں مارتے، بد دعائیں نہیں کرتے، ان کا دل تو پھر بھی قرار میں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے کتب و ابدال والی گزری ہے، جا مدینہ الاولیاء ملتان میں دیکھو، جن کی قبر کے اوپر میرے اللہ کی 8 کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو تجار ملتان میں پہلا نام لکھا ہے، بڑے تاجر تھے ملتان کے، کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت صاحب آپ کا سامان تجارت کا بحری جہاز غرق ہو گیا ہے۔ بڑے غم کی خبر، تھوڑا سامان نہیں، پورا بحری جہاز غرق ہو گیا۔ سننے کے بعد گردن جھکائی، دل کی طرف متوجہ ہوئے، دل کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اوپر کو اٹھایا، فرمایا شکر ہے الحمدللہ۔ پھر اطلاع ملی کہ جہاز بھی بچ گیا، سامان بھی بچ گیا۔ پھر خوشی کی خبر ملی، پھر مراقبہ کیا، دل میں نظر ڈالی، پھر فرمایا الحمدللہ۔ مریدین نے پوچھا ہمیں جب غم کی خبر ملی پھر بھی الحمدللہ، جب فرحت کی ملی، خوشی کی ملی پھر بھی الحمدللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین
نقشبند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، جب مجھے غم کی خبر ملی میں نے دل پہ نظر ڈالا کہ میرے دل میں اس غم کی خبر کا کوئی اثر پڑا، تو میں نے دیکھا میرے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، میرا دل تو ویسے ہی اللہ 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 کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتے ہیں تم میری کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو میں رب اس کو پھر بڑھا دیتا ہوں۔ تم اطمینان کا شکر ادا کرو، اللہ اطمینان اور بڑھا دے گا۔ تم رزق کا شکر ادا کرو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ تم عمر کا شکر ادا کرو، اللہ اور بڑھا دے گا۔ تم صحت کا شکر ادا کرو، اللہ صحت بڑھا دے گا۔ کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ اس میں اضافہ کرتے جاؤ۔ فرمایا پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میرا سامان بچ گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، بڑی خبر تھی، خوشی کی راحت کی، پھر میں نے دوبارہ دل میں دیکھا تو میرے دل نے پھر بھی گواہی دے دی کہ تیرے دل کے اوپر اس کا بھی اثر نہیں پڑا، اور میرا دل تو پھر بھی اللہ 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 کر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ۔ یہ نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، یعنی اطمینان قلب سب سے بڑی نعمت ہے، سکون قلب۔ ہم نے دنیا کو دیکھا بڑے پریشان، دنیا بڑی، سارا دن دنیا آتی ہے، دن رات لوگوں کے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، بڑی پریشانی ختم نہیں ہوتی، لیکن اطمینان میں کون سے لوگ دیکھیں جو ذاکرین، جو شاغلین ہیں، جو نمازی ہیں، جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء ہیں، جن کی نسبت علماء سے جڑی ہے، صالحین سے جڑی ہے، ان کے دل میں کوئی غم نہیں، ہمیشہ آباد ہی آباد نہیں۔ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا تو فقط میری ہی یاد میں ملے گا۔ اللہ میں ہر وقت سکون کی ضرورت ہے، ہر وقت ہم کیا کریں گے؟ نماز کا تو ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد نماز منع بھی ہے، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز نہ پڑھو، یا اللہ زوال کے وقت بھی نماز نہ پڑھو، یا اللہ 3 وقت آپ نے منع کر دیا میرے محبوب نے، نماز نہیں پڑھنی تو میرے مولا پھر سکون کیسے ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر میرا ذکر کیے رکھو، میرا سکون تمہیں سکون ملتا رہے گا۔ یا اللہ روزے میں سکون تھا، عید کے دن روزہ نہیں رکھا، کیسے ملے؟ فرمایا میرا ذکر اس سے ملے گا۔ کعبے کے دیدار میں سکون تھا، فرمایا کعبے نہیں جا سکے، فرمایا تم یہاں نماز پڑھو، منہ طرف قبلہ شریف کے تمہیں سکون مل جائے گا۔ یا اللہ قرآن پڑھنے میں سکون تھا، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکے، عورت کہتی ہے اللہ مجھے قرآن پڑھنا منع تھا، نماز پڑھنا منع تھا، یا اللہ طواف کرنا منع تھا، مسجد میں جانا منع تھا، میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کی کوئی ممانعت نہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، سکون مل جائے گا۔ فرمایا سکون قلب کے لیے ہم نے دنیا کو ایک تبلیغی جماعت، ہماری جماعت حق پر جماعت ہے، مستند جماعت ہے، دنیا کائنات میں اس جماعت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
البتہ جس کام میں تقابل نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تنقید نہ ہو، علماء کہتے ہیں اس کی قبولیت میں شک رہتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہر کام کا تقابل تنقید موجود رہتی ہے، حق اور باطل۔ ادھر رب ہے، رب نے اپنا عدو شیطان کو پیدا کر نبی بنائے، اپنے نبی کے ساتھ دشمن بھی کھڑا کر دیا۔ یہ چلتی رہے گی قیامت تک۔ اگر باطل نہ ہو تو حق کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ رات نہ ہو تو دن کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر گرمی نہ ہو تو سردی کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ٹھنڈ کو کون محسوس کرتا؟ خوشی نہ ہو تو غم کا کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے ہر چیز کی ضد اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ پریشانی کی ضد اطمینان ہے، اطمینان کی ضد پریشانی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَمَا أَلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ خبردار تمہیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تبلیغ جماعت کے لوگ ایک علاقے میں گئے افریقہ کے، تو گشت کر رہے تھے، مشرق سے مغرب تک یہ لوگ چلے گئے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے دستک نہ دی ہو، کنڈا نہ کھٹکایا ہو۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں بچا۔ جزیروں میں چلے گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے گئے، ویرانوں میں چلے گئے، گاؤں گاؤں میں بستی کچے پکے گھر تک چلے گئے، اللہ کے دین کو پہنچانے۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی ملکی اور دنیا کی حکمرانیت کو نہیں چاہیے، کوئی دنیا کی حکمرانیت کو نہیں چاہیے، سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی مقصد ہے کہ ساری دنیا میں لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں اور پکے انسان بن جائیں، صحیح نمازی بن جائیں، صحیح عقیدے والے بن جائیں۔ یہی توحید والا عقیدہ ہے، کوئی باطل عقیدہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تبلیغی جماعت کے لوگ گئے افریقہ کے اندر، سڑک سے جماعت گزر گئی تھی، بارش آ گئی۔ بھائی چپ کرو، بھائی چپ کرو، ان کو باہر بچھا دو، سب باہر بیٹھے دھوپ میں۔ بارش آئی تو تبلیغی جماعت کے لوگ ایک شیڈ کے نیچے ٹھہر گئے تاکہ بارش رکے گی تو جائیں گے۔ وہ جو شیڈ تھا اس گھر کے آگے، جس گھر کے آگے ٹھہرے ہوئے تھے، اندر سے ایک خاتون آئی، عمر رسیدہ۔ اس نے آ کے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ، باہر بارش ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو جماعت اندر بیٹھی، جماعت نے تعلیم شروع کر دی، کتاب نکال لی، بستر لگا کے بیٹھ گئی۔ عورت اوپر گئی اور نیچے ہی نہیں اتری، تو رات گزر گئی، یہ جماعت نکلی نہیں، اگلے دن آ گیا۔ زور کے وقت وہ خاتون کی آنکھ کھلی تو نیچے آئی کہ دیکھو وہ مہمان چلے گئے یا نہیں، لیکن وہ آئی تو حیران ہو گئی کہ اس نے دیکھا مہمان تو بیٹھے ہوئے گئے نہیں اور باہر بارش ہی نہیں ہے، اور ایک بندہ جو ہے کتاب کی تعلیم کر رہا ہے اور باقی بندے جو ہیں سو رہے ہیں، کوئی ادھر اونگ رہا ہے، کوئی ادھر اونگ رہا ہے، کوئی ادھر اونگ رہا ہے، ایک بندہ کتاب پڑھ۔ تو اس نے آ کے پوچھا کہ یہ جو نیند کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے کیا گولیاں زیادہ کھا لی نیند کی اور ابھی تک ان کی آنکھ نہیں کھلی؟ تو وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا اس نے کہا نہیں، ہم تو گولیاں کوئی نہیں کھاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر ان کی نیند کی حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا جو ہم تعلیم کر رہے ہیں فضائل اعمال کی، یہ دین کی برکت ہے کہ ان کو سکون ملا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے نیند کر رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں بھی کہوں کہ روزانہ میں اتنی گولیاں کھا کے سوتی تھی اور مجھے نیند آتی تھی، جب سے آپ نے میرے بیٹھک میں اندر قدم رکھا اور مجھے نیند آئی اور پوری رات نیند آئی، آج ابھی میری آنکھ کھلی بغیر گولی۔ اس نے کہا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے دنیا میں کہ بندے کو سکون ملے اور نیند ملے بغیر گولیوں کے؟ اس نے کہا دین اسلام ہے، دین حق ہے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم مجھے بتاؤ میں کلمہ پڑھتی ہوں. انہوں نے کہا تمہیں نہا کے آنا پڑے گا، پاک بدن چاہیے. اور نہا کے آئی اور اس کو اللہ نے کلمے کی دولت سے سرفراز کیا. تو یہ ہے تبلیغی جماعت کی محنت. اور سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ کے دین میں. بھی دنیا داری اگر آپ نے دین کے تابع کر لی تو سکون تو آپ کو ملے گا. اگر آپ نے اپنے دین کو دنیا کے تابع کر دیا پھر سکون نہیں ملے گا. وہ ذکر کا طریقہ کیا ہے جو آپ نے ہمیں بتانا. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. رب ذوالجلال نے فرمایا میرا ذکر اپنے دل کے اندر کرنا، عاجزی و انکساری کے ساتھ بھی کرنا، اور خیفہ یعنی آہستہ آہستہ، آواز نہیں لگانا. کہ اللہ آواز کیوں نہ لگائے، بڑی دنیا آوازیں لگاتی ہے. پر میں نہیں، آواز تب نہیں جاتی ہے جب اللہ بندہ کم سنتا ہو. سامنے والا آواز بڑھانی پڑتی ہے، بندے زیادہ ہو، سامعین زیادہ ہو، یا سننے والا دور بیٹھا ہو یا کم سنتا ہو، اس کے لیے آواز بڑھانی پڑتی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. جب بھی میرے بندے پوچھے میرے بارے میں ان کو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں، دور ہرگز نہیں. رب قریب ہے یا نہیں؟ اتنی قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو تمہاری جان کی رگوں سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں. جب تمہیں یقین آ جائے، بات یقین کی ہے، یقین کی ہے کہ جب یقین آ جائے کہ رب میرے قریب ہے. ایک شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک صحرا سے گزرے، میرے سلسلے کے بزرگ ہیں. تو انہوں نے ایک نوجوان کو عبادت کرتے دیکھا تنہائی میں. تو اس کو جا کے قریب میں کہا کہ نوجوان تجھے پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تم تنہا عبادت میں کیوں لگے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کو میں تنہا نظر آ رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھ رہا. ایک فرشتہ میرے ساتھ ادھر ہے اور ایک فرشتہ میرے ساتھ ادھر ہے. جب تین ہو جائیں تو اکیلا نہیں ہوتا، جماعت ہو جاتا ہے. اور چوتھا میرا رب بھی تو میرے ساتھ ہے. ایک مقام احسان ہے. ہر وقت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے کہ آپ رات کو پہرا دیتے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں. اللہ آپ کو مدینہ نہیں کرتا، آمین کہتے. پہرا دیتے جا رہے ہیں کہ آواز آئی ایک گھر سے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ ذرا کم ہے. تو بیٹی نے ماں سے کہا اماں آج ہی حکم نامہ آیا ہے امیر المومنین کا کہ آج کے بعد دودھ میں پانی نہیں ملے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی ملا لو، عمر کو دیکھ تھوڑی رہی ہے، رات ہے، اندھیرا ہے. یہ گفتگو سیدنا اور فاروق رضی اللہ دروازے کے بعد سنتے تھے. آگے بچی نے ماں کو کیا جواب دیا؟ اماں ٹھیک کہہ رہی ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے. ایک بادشاہ تھا، ان کو ایک وزیر جو تھا اس کا ایاز محمود کو بڑا پیار تھا اس کے ساتھ، ایاز کے، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں، سنجیدہ تھا، قابل تھا، پڑھا لکھا نہیں. سارے لوگ اس سے حسرت کرتے گزرا. سب نے اسے کہا کہ اس سے تو پیار محبت زیادہ کرتے، احترام اکرام زیادہ کرتے، اور ہم جب کہ تعلیم یافتہ ہیں، ہمارا لباس دیکھو ہمارا. اس نے ایک دن کیا کیا، آزمانے کے لیے ایک ایک پرندہ لیا اور چھری دی اور پلیٹ دی. سب کو کہا یہ وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. کوئی مکان کے اندر گیا، کھوٹا لگا کے ذبح کر دیا.
کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا وہاں ذبح کرایا، کوئی غار میں گھس گیا ذبح کرایا، مختلف جگہوں پہ سب ذبح کر کے آ گئے، لیکن ایاز جو تھا وہ خالی واپس لے آیا۔ تو ہم نے دیکھا یہ لے آیا، آج اس کا کام ختم، لیکن ہم تو ذبح کرائے۔ تو محمود نے بلایا اور کہا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھو سارے ذبح کر رہے ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جو شرط لگائی تھی کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہ ہو، بادشاہ میں بالکل بھاگا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، غاروں میں گھسا، دروازے بند کیے، ہر جگہ میں پہنچا، دیکھا میں نے کوئی انسان نہیں، حیوان نہیں، پرندہ نہیں، درندہ کوئی بھی نہیں، لیکن جب میں نے نظر اوپر ڈالی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں کہیں ذبح نہیں کر سکا، میں واپس گیا۔ ایک دن محمود نے ارادہ کیا کہ میں خضر علیہ السلام کی زیارت کروں، علامے میں ملوائے آمین کے لئے دل میں ارادہ کیا کہ میں خضر علیہ السلام کو ملوں۔ تو انہیں اپنی منادی کروائی ریاست میں، کوئی ایسا بندہ ہے میری رعایا میں، میری سلطنت میں، جو مجھے خضر علیہ السلام سے ملوا دے۔ تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے پڑھائی کرنی پڑے گی دریا کے کنارے 1 سال تک، تاکہ تجھے ملاقات ہو خضر علیہ السلام کی، اور تم نے میرے گھر کا سارا خرچہ تم نے اٹھایا۔ اس نے کہا قبول ہے، میں بادشاہ ہوں، خرچے سے بھی زیادہ دوں۔ وہ پڑھائی پہ بیٹھ گیا اور اس کا گھر کا خرچہ 12 مہینے کا بادشاہ نے اٹھا لیا۔ سال گزر گیا، بادشاہ نے بلایا، بھی میری تو زیارت نہیں ہوئی ملاقات۔ اس نے کہا بادشاہ پڑھائی ذرا زیادہ کرنی ہے، 1 سال اور خرچہ دو۔ تو بادشاہ نے 1 سال اور خرچہ لگا دیا۔ 2 سال بعد جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تو نے 2 جرم کیے، ایک جرم یہ کیا ہے کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور بادشاہوں کو دھوکہ دینا سزائے موت ہوتی ہے، اور دوسرا خزانے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، بےزتی الگ کی ہے، خزانے کا نقصان پہنچایا ہے، لہذا تیری سزا موت ہے۔ تو ایک بزرگ سفید ریش اس مجمع میں ٹھہرے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی گردن اڑا دی۔ اب گردن اڑانے کے لیے سزا تکمیل ہونے لگی، تو پہلے نے کہا کہ بادشاہ اس کو ایسے گردن نہ کاٹو، اس کے گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی، تاکہ دنیا کو عبرت ملے۔ جو سفید ریش تھا اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ دوسرے نے کہا کہ بادشاہ ایسا نہ کرے، بلکہ اس کو زندہ کتوں کے آگے پھینک دے، اور اس کی لاش کو زندہ انسان کو نوچ نوچ کے وہ کھا جائے، تاکہ پوری رعایا کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ کو دھوکہ دینا کتنی مشکل ہے۔ تو وہ جو بزرگ ٹھہرا تھا اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے کر دو۔ اس میں ایاز بیٹھا تھا، تو ایاز نے کہا مجھے بھی اجازت دے بولنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ بتائیں کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا کہ آپ کی بادشاہی میں فرق آیا؟ آپ کی عزت اور مقام و وقار میں کوئی کمی آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر معاف کر دیں۔ کیا آپ کا خزانہ ایک بندے کے لیے گھر کے لیے گیا، غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا تھا، فرض تھا آپ کے اس کے گھر میں چولہا جلانا، روٹی پہنچانا، آپ بادشاہ تھے، اگر آپ کے خزانے سے گھر میں 2 بچے کھا لیا روٹی 1 سال، تو کیا آپ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر معاف کر دیں۔
ایاز اتنی سمجھدار، جب یہ سنا تو اس بزرگ نے کیا کہا کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس نے ان کو چھوڑ دیا، بزرگ کو پکڑ لیا۔ اس کو کہا کہ جب پہلے نے کہا تھا کہ بوٹیاں بوٹیاں کر دو، پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا نہیں زندہ کتوں کے آگے ڈال دو، تو نے کہا ٹھیک ہے، اس تیسرے نے کہا کہ معاف کر دو، پھر بھی تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، آخر ایک بات کیوں نہیں کی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ، جو تیرا پہلا مشیر مشورہ دینے والا تھا کہ بوٹیاں بوٹیاں کر دو، میں نے بڑا غور سے دیکھا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، تو مجھے پتہ چلا اس کا خاندان جو تھا وہ سارا کسائی تھا، گوشت کاٹنے والا، بیٹ کاٹنے والا، وہ اس نے وہی مشورہ دینا تھا۔ پھر جب دوسرے نے کہا کہ کتوں کے آگے ڈال دو، پھر میں نے اس کے خاندان کو دیکھا تو پتہ چلا وہ بادشاہی محل کے کتوں کو نہلانے والا تھا اور اس کی ڈیوٹی کتوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس نے وہ مشورہ دیا۔ پھر میں نے اس پہ نظر ڈالی، کیونکہ اس کا تعلق صالحین کے ساتھ تھا، نیک لوگوں کے ساتھ تھا، دین اسلام کے ساتھ تھا۔ اس نے جو مشورہ دیا میں نے کہا یہ وہ تینوں ٹھیک کہہ رہے تھے، تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو جب وہ چلے گئے تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہ خضر علیہ السلام تھے، یہ بزرگ جو مشورہ دے رہے تھے، یہ خضر علیہ السلام۔ اللہ والوں کے سب تعلق جوڑو، کہیں راہ چلتے تمہیں بھی خضر مل جائیں گے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خضر آپ کو نہیں مل سکتے، مل سکتے ہیں۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، سکون قلب۔ تمہیں اطمینان قلب ملے گا تو صرف کس سے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرنا کیسے؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر، عاجزی و انکساری کے ساتھ، دون الجہر، آواز نہیں نکالنا۔ دنیا کو نہیں سنانا، جس کو سنانا تھا وہ سن لیتا، وہ تیرے دلوں کے بھیدوں کو جان لیتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید۔ تعداد کیا ہو وہ بھی اللہ نے، یہ ہمارا کھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ کہیں کہہ دو یہ صوفیہ، یہ نقش بند، یہ قادریہ، یہ چشتیہ، یہ سہروردیہ، یہ ستاریہ، یہ غفاریہ، یہ سلسلے جو ہیں شاذلیہ، یہ سارے ہم نے نہیں بنائے، یہ ذاکرین کے مختلف جماعتوں کا تعارف ہے۔ نقش بند کون ہے؟ اللہ کا نقش دل میں بند کرنا، یہ نقش بندی ہے، وگرنہ نقش بندی کہلانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مسلمان کلمہ گو مسلمان ہی کہلاتا ہے، ذاکر انسان جو ذکر خفی کرے گا وہ نقش بندی کہلائے گا، ذکر جہری کرے گا وہ قادری چشتی سہروردی کہلائے گا۔ ذکر کے دو طریقے ہیں، یا زبان سے کریں یا قلب سے کریں۔ خیر الذکر الخفی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر مولا کو ایستا ایستا پکارنا، ایستا ایستا، خشوع اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ اللہ دلوں کی پکار کو جلدی سنتا ہے۔ کسی کا دل مغموم ہو جائے، آپ جتنی بھی بیٹھے ہو بے فکر بے غم لوگ، آپ اس کے چہرے کو پرکھ لیتے ہیں کہ آج آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی غم اداسی بتاتا ہے نہیں۔ آپ ہم جیسے انسان سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں کوئی چیز ہے، یہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں ابھی لے کے آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میرا دل چاہتا تھا میں آپ کو سارا حال سناؤں کہ میں نے کس طرح کا سفر عظیم کیا ہے 3 ملکوں کا، اور کس طرح کی ہستیوں کو میں ملتا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ کیا انوارات اللہ نے نصیب کیے، کیا برکات نصیب کیے۔ سب سے پہلے ملک شام، جس کی سرزمین کا اللہ انبیاء کی سرزمین، وہاں پہ اللہ نے شرف عطا کیا۔ سیدہ زینب ام المصائب، جن کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے،
2200 کلومیٹر پیدل ان کو چلایا گیا بغیر جوتے کے، کربلا سے لے کے دمشق تک۔ بڑے غم کی داستان ہے، خطبہ ان کی قبر پہ لکھا ہے، ان کو سلام کیا۔ ان کے بعد اصحاب کہف کے پاس گئے، اس دیوار کے ساتھ جا بیٹھا ہوں جہاں پیچھے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ، اس غار کے اندر اصحاب کہف نیک لوگ سوئے پڑے ہیں جن کو تو نے جنتی قرار دیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا ان کا دیوانہ بن گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، تو انہیں کتے کو جنتی بنا دیا۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو تیرے محبوب کی امتی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ محی الدین ابن عربی شیخ کبیر ان کی قبر جامع مسجد امویہ جماعت کی نماز پڑھنے کے بعد امام آ کے مجھے گلے ملے، تعارف کروایا کہ میں آج اس مسئلے پہ ٹھہرا ہوں جس پہ حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ امام تھے۔ صالح علیہ السلام کی قبر اندر تخت یزید اور وہ ممبر جس کے اوپر سیدہ نے خطبہ دیا تھا، اور بیویوں کا وہ بچری کی جگہ، وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت امام علی مقام شہید کربلا کا سر رکھا گیا۔ امام زین العابدین نے جہاں نماز ادا کی، صلاح الدین ایوبی، فاتح قبرص، فاتح بیت المقدس، ان کے ساتھ سوئے ہوئے سینکڑوں اولیاء محدثین کی قبریں، اور بازار شام میں گئے، ایسے دنیا ہمارے پیچھے تھی کہ جیسے ہم کوئی اور مخلوق آ گئے ہیں، بچے بوڑھے جوان ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے، دیوانوں کی طرف پیار۔ اور اس بازار میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم اس عظیم ہستی کو سلام کرنے گئے جن کو میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی کہ یہودی میری قبر میں سرنگ لگا رہے ہیں، اور اس نے جا کے گنبد خضرا بنا دیا۔ میں نے کہا اس کو میں سلام کر کے جاؤں، کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، تو کیسی ہستیاں ہوتی ہیں۔ ان کو سلام کرنے کے بعد باب صغیر قبرستان میں گئے، وہاں جا کے پہلے مسجد امویہ میں وہ مینار دیکھا جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اترے گے، اور دعا مانگ کے آیا۔ صحن میں ٹھہر کے، صحن میں عصر کی نماز ہوگی، امام مہدی علیہ رضوان موجود ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مینار پہ نزول ہو جائے گا۔ وہیں ٹھہر کے دعا مانگ کے، اللہ ہمیں اسی جگہ دوبارہ جمع کر تاکہ ہم بھی امام مہدی علیہ رضوان کی بیعت کر سکیں اور وقت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا زیارت بھی کر سکیں۔ اور دور نہیں ہے، یقین کرو میں اللہ کے گھر جو میں حالات دیکھ آیا ہوں، اب قیامت دور نہیں ہے۔ بالکل بھلے آپ نہ مانیں، بھلے آپ میری بات پہ توجہ نہ کریں، منوانا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں جو منظر میں وہاں قیامت کا دیکھ آیا ہوں، لاکھوں انسان شہید کر دیے گئے ہیں، مسلمان گلے کاٹ کاٹ کے شہید کر دیے گئے ہیں، زندہ دفن کر دیے گئے ہیں، آگ برسا برسا کے بلڈنگیں، مساجد، ان کی ساری تجارت کو بلے، ایک حصہ نہیں، پورا شام اس وقت قیامت کا منظر دکھا رہا ہے۔ حلب گیا، درعا گیا، حمص گیا، دمشق کا سارا مضافات کیا۔ حجر ابن عدی صحابی رسول کی قبر پہ گئے، ان کے بھی روضے میں میزائل لگے ٹھہرے گئے، اور وہاں حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر پہ گئے جس کے پیچھے بیت المقدس تھا۔ دنیا کا دوسرا انسان، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل، ان کی قبر پہ بھی جا کے سلام کیا۔ پھر اللہ نے بغداد میں پہنچایا، سب سے پہلی حاضری جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ دی ہے، اور سلام کیا۔ ان کو ساری زندگی ہم ان کے کہانیاں، قصے، واقعات سناتے تھے آپ کو۔ پھر اللہ نے شرف عطا کیا کہ اللہ نے ان کی قبر کی زیارت کرائی۔
معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، ان کے مزارات کی، مساجد کی، ائمہ و خطبہ 8 امام سلسلے میں داخل ہوئے، ذکر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، منصور حلاج، اللہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے خون کے قطرے آج بھی بہتے جا رہے ہیں، خصیل دریا دجلہ میں جا رہے ہیں، دریا دجلہ، دریا فرات، دونوں جنت کے دریا الحمدللہ دیکھے ہیں، جہاں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی وہ جگہ دیکھی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقبرہ قبر جا کے دیکھی ہے، حذیفہ بن یمان جن کو دیکھ کر یعنی 1318 ہجری عیسوی میں 1913 عیسوی میں ان کی قبریں کھولی گئی۔ جب ان کی قبروں میں پانی داخل ہوا تو مکہ اور مدینہ اور عرب کے علماء نے فتویٰ دیا کہ قبریں کھول دی جائیں، تو 4 مہینے بعد قبریں کھولنے کا فیصلہ کیا اور روئے زمین پہ اطلاع بھجوائی گئی مسلمانوں کو کہ ہم نبی علیہ السلام کے 2 غلاموں کی قبریں کھولنے والے ہیں، جس نے شرکت کر دی وہ کل جنازہ دوبارہ ہوگا اور تدفین یا مدینے ہوگی یا بیت المقدس ہوگی، یہ ارادہ کیا۔ 4 مہینے بڑے تھے، لوگ پہنچے، ہندوستان سے ایک ہندو پریس کا مالک وہاں پہنچا جس کا باپ بھی ہندو تھا، جو قرآن مجید اور عربی اسلامی کتب کا پریس تھا اور ہندو مالک تھا، وہ جو قرآن چھاپتا تھا ہندو، اس کا عجیب کارنامہ تھا کہ اس کی پریس میں جب قرآن چھپتا تھا 200 حافظ متعین تھے، بغیر حافظ اس نے ملازم نہیں رکھا، ہندو مالک ہندو، اور سبع اشرا کے قاری رکھے ملازم، اور باوضو داخلہ ملتا تھا پریس میں، اور جو کاغذ قرآن کے اوراق کے بعد بچتے تھے جو کٹتے تھے تو ان کو وہ نہ جلاتا تھا نہ پھینکتا تھا، اس کے لیے بڑا گودام بنا رکھا تھا، ان کو بھی ادب کے ساتھ رکھتا تھا کچرے کے۔ جب وہ مرا، جب اس کی چتیا کو آگ لگائی گئی، دنیا نے دیکھا کہ لکڑیاں جل گئی، گھی جل گیا، لیکن اس بندے کی میت کو، اس کے کپڑے کو آگ نہیں لگی جو قرآن کا ادب ہے۔ اس کا بیٹا گیا جو کوئی اسلامی کتابیں چھاپتا تھا کہ میں بھی شرکت کروں، نیا واقعہ ہے، کیا نظر آتا ہے؟ تو ایک ڈاکٹر اٹلی سے نکلا جو آنکھوں کا بڑا ڈاکٹر تھا کہ میں آنکھوں کا معائنہ کروں گا۔ تو جب ان دونوں کو نکالا گیا تو حضرت حذیفہ بن یمان کی میں نے بھی تصویر دیکھی تھی، آنکھ اتنی بڑی، دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اتنی چمک تھی آنکھوں میں کہ جب اس ڈاکٹر نے لائٹ ڈال کے ان کی بینائی کو چیک کیا، اٹلی کے غیر مسلم ڈاکٹر نے، تو اس نے کہا یہاں کو کلمہ پڑھانے والا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس بندے کی آنکھ میں آج بھی وہ نور موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو عام انسانوں کی آنکھ میں 2-4 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ میں آج بھی وہ صلاحیت اور نور موجود ہے جیسے ہمارا موجود ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، پھر ان کے بدن سے جو کپڑا تھا اس کو ذرا سا ایسے اٹھایا، جیسے اٹھایا تو اندر سے خون کا فوارہ نکلا، ترو تازہ خوشبو والا۔ وہ جو ہندو آیا تھا جب اس نے یہ دیکھا اس نے بھی کلمہ پڑھا، یعنی لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ نے ان کی قبر پہ جانا نصیب کیا۔ عبداللہ ابن جابر رضی اللہ، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ، ان سب ہستیوں کی الحمدللہ اسراء کا محل دیکھا، آج بھی گرا ہوا، آج بھی حسرت و یاس کی علامت بنا ہوا اور اس کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی۔ پھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ کی مزار مبارک پر گئے، موسیٰ کاظم رضی اللہ ان کے پاس گئے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں پڑا، پھر اسی طرح امام باقر اور رضی اللہ، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ علیہ کے وہاں گئے، حضرت حسن عسکری رضی اللہ ان کی قبر پہ گئے، اور
یہ ساری زیارات کرنے کے بعد اللہ پھر ترکی لے گیا، تو وہاں پہ الحمدللہ ترکی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ جو میزبان رسول مدینہ منور، ان کی ابی دردار وہ الگ قبریں، الگ سلاطین، ان کے محلات، قسطنطنیہ کا محل، خوب زیارات کرنے کے بعد اللہ نے جو اس عاجز کو شرف عطا کیا کہ 2 موئے مبارک، ایک بغداد سے اور ایک ترکی سے مجھے عطا ہوا، جو میں یہاں لے آیا ہوں۔ اللہ نے کے بعد سیدھا میں اپنے حضرت کی قبر پہ لے گیا ہوں مزار شریف پہ، اور میں نے کہا آپ کا ادنا نالائق بچہ دیکھے تو سی آج کیا لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کی تربت، آپ کی متبرکات سیدھا میں نے آپ کے سرانے جا کے رکھ دیے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کے پاس جا کے رکھ دیے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، جتنی میرے اوپر کرم کی نظر پڑ گئی ہے، لہٰذا یہ خوش نصیبی تھی میرے علاقے کے لیے، میری جماعت کے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مستند وہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رحمت کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں اپنا کے لال کا وجود ہے وہ رحمت العالمین ذات ہے۔ آپ کے بدن کا ایک ایک ذرہ بھی رحمت ہے، جہاں جائے گا وہ علاقہ رحمت سے مالا مال ہوگا۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرمانی ہے اور ہم سب کو معاف کر دیں۔ حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہیں کیے جائیں۔ نیت کر لیں اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم حقوق خود ادا نہ کریں، اور اس وقت تک بھی موت نہ دینا میرے مولا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہوں۔ آمین کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد روشی کی تسبیح، زور کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گھر نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ماہانہ پروگرام ہوگا، یہ تو ویسے میرا آج کا تھا۔ اذان